میرے صاحب بھی بہت بڑے عالم تھے، اپنے زمانے میں بڑے مناظر کی حیثیت رکھتے تھے. ان کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑے غیر معمولی الفاظ لکھے ہیں جب ان کی وفات ہوئی ہے. وکیل اخبار کے اس زمانے وہ ایڈیٹر تھے. وہ حضور علیہ السلام کی وفات پر لکھتے ہیں کہ وہ شخص بہت بڑا شخص جس کا قلم سحر تھا اور زبان جادو، وہ شخص دماغی عجائبات کا مجسمہ تھا جس کی نظر فتنہ اور آواز حشر تھی، جس کی انگلیوں سے انقلاب کے تار الجھے ہوئے تھے، جس کی 2 مٹھیاں بجلی کی 2 بیٹریاں تھیں، وہ شخص جو مذہبی دنیا کے لیے 30 برس تک زلزلہ اور طوفان رہا، جو شور قیامت ہو کر خفتگان ہستی کو بیدار کرتا رہا. حضور کی وفات کا پھر ذکر کیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ حضور کی وفات سے ہم مسلمانوں کو، روشن خیال مسلمانوں کو، یہ انہوں نے تفریق کر دی ہے کہ روشن خیال مسلمانوں کو یہ باور کروا دیا ہے کہ ایک بہت بڑا شخص، ان کا بہت بڑا شخص ان سے جدا ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں اگرچہ ہمارے اختلافات ہیں عقائد کے، لیکن بہت بڑا شخص جدا ہو گیا. پھر وہ لکھتے ہیں ان کی یہ خصوصیت کہ وہ اسلام کے مخالفین کے برخلاف ایک فتح نصیب جرنیل کا فرض پورا کرتے رہے، ہمیں مجبور کرتی ہے کہ اس احساس کا کھلم کھلا اعتراف کیا جائے. فتح نصیب جرنیل قرار دیا ہے جس سے اپنی زندگی میں صرف فتح دیکھی ہے. پھر وہ حضور علیہ السلام کے لٹریچر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کا لٹریچر جو مسیحیوں اور آریوں کے مقابلے پر ان سے ظہور میں آیا، قبول عام کی سند حاصل کر چکا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حضور نے لٹریچر پیدا کیا، جو لکھا ہے، کہتے ہیں اس وقت مسلمانوں کی ذوف مدافعت کا یہ عالم تھا کہ توپ کے مقابلے پہ تیر بھی نہیں تھا، لیکن حضور نے آ کے اس مقابلے کا نہ صرف جو حملے کا مقابلہ کیا بلکہ رخ بدل دیا اور مدافعت کی بجائے آپ اس پہ حملہ آور ہوئے ہیں. اور پھر وہ ایک فقرہ لکھتے ہیں جو ان کے مضمون میں تقریباً آخری فقرہ تھا، اور یہی میں اپنے سوال کرنے والے دوست کو کہوں گا کہ یاد رکھیں. وہ کہتے ہیں آئندہ امید نہیں کہ ہندوستان کی مذہبی دنیا میں اس شان کا شخص پیدا ہو جو اپنی اعلیٰ خواہش محض اس طرح مذہب کے مطالعے میں صرف کر دے. تو یہ ان کے بزرگوں کے اور بہت سے علامہ اقبال بڑے ان کے معتقد رہے ایک زمانے میں. عالم تھے، وہی بڑے عالم تھے. البتہ غلام احمد کی تعریف انہوں نے کی، اور جو آپ نے جملہ نوٹ کیا ہے میں نے اس کے برعکس یہ سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص آج اسلام زندہ دیکھنا چاہے تو قادیان میں جا کے دیکھے.